ابتدا ہے رب دل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، آج کا سورج ہمیں ایک انتہائی انقلابی شخص کی یاد دلاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی ساری عمر مسیحی قوم کی ترقی، مسیحی قوم کی خوشحالی، مسیحی قوم کے تشخص اور مسیحی قوم کو ایک اہم درجہ دلوانے کے لیے بسر کی، اور بالآخر مسیحی قوم کا مقدمہ لڑتے لڑتے وہ موت سے بھی لڑ گئے۔ بقول فیض احمد فیض کہ جس درج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی زندگی میں بے شمار پیروکار پیدا کیے، ایک ایسی شخصیت جس کی اس جہان فانی سے رخصتی کے ساتھ تاریخ کا ایک باب رخصت ہو گیا، ایک ایسی شخصیت جس کے ہوتے ہوئے زمانے اس کے ساتھ چلتے تھے، ایک ایسی شخصیت جس کی وجہ سے لوگوں میں احساس تحفظ تھا، لوگوں میں آگے بڑھنے کی چاہ تھی، لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کو راہ تھی۔ بہت بڑا نام پاکستان میں مسیحیوں کی تاریخ میں، خاص طور پر اتنا بڑا نام آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ یقیناً ہر کسی کا اپنا اپنا کردار موجود ہے، ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ میں اپنی اپنی صف میں کھڑا قداور ہوگا۔ میں یہاں پر کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا تجویز کرنے کے لیے نہیں ہوں، لیکن میں اپنی زندگی میں جس شخص کو پاکستان کی مسیحی تاریخ میں انتہائی قد آور درخت سمجھتا ہوں، اس کا نام ہے بشپ جان جوزف آف فیصل آباد ڈائسس۔ جی ناظرین، آج آن جہانی عزت مواب عالی جناب قابل ذی افتخار محترم جناب بشپ جان جوزف بشپ آف فیصل آباد ڈائسس کی سالانہ برسی ہے۔ 6 مئی 1998 سورج آہستہ آہستہ مزید تپش کی طرف جا رہا تھا، لیکن یہ مرد آہن چونکہ اس نے عدالت میں مذہبی قوانین کے اوپر آواز اٹھائی اور یہ باور کروایا کہ ایسے لوگ جو مذہبی قوانین کا غلط استعمال کرتے ہیں اسے روکا جائے۔ بلا شبہ وہ مذہبی قوانین کے خلاف نہیں تھے، لیکن اگر وہ خلاف تھے تو وہ مذہبی قوانین کے غلط استعمال کے خلاف تھے۔ چونکہ تجربہ میں آیا کہ ایسے بہت سے مقدمات جو مذہبی بنیادوں پر قائم کیے جاتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کے اوپر توہین مذہب کا، توہین قرآن پاک کا، توہین رسالت کا الزام لگا کر ذاتی رنجش اور ذاتی عداوت اور ذاتی اناد کو بنیاد بنا کر ایسے مقدمات کا سہارا لیا جاتا تھا۔ بشپ جان جوزف آف فیصل آباد اس نظام کے انتہائی خلاف تھے، اور انہوں نے اسی احتجاج میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا احتجاجی طور پر۔ جی ناظرین، بشپ جان جوزف خوشپور کے ناظرین، خوشپور مسیحی تاریخ میں خوشپور ایک گاؤں ہے جو تحصیل سمندری ضلع فیصل آباد میں واقع ہے، اور مسیحی قوم کا مرکز گاؤں ہے۔ یہاں سے بے شمار ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مسیحیت کی
خدمات سر انجام دی، اور ان سب کا سرخیل جناب بشپ جان جوزف صاحب سمجھے جاتے ہیں۔ بشپ جان جوزف 15 نومبر 1932 کو خوشپور میں پیدا ہوئے، اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، پھر وہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیتھولک سیمنری جوائن کرتے ہیں، اور 1958 میں وہ پریسٹ کے رتبے پر تعینات ہو جاتے ہیں، فائز ہو جاتے ہیں۔ اپنی کاہنانہ زندگی میں انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی بحالی کے لیے، اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے، اور اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے بسر کرتی۔ 1980 میں آپ بشپ آف فیصل آباد تعینات ہوتے ہیں، اور پھر ایک بڑے پورٹ فولیو پہ، ایک بڑے اسپیکٹرم پہ جا کر اور زیادہ قوت، اور زیادہ طاقت، اور زیادہ خرد اور حکمت کے ساتھ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بشپ جان جوزف اپنی زندگی میں ہمیشہ، اگرچہ وہ ایک مذہبی رہنما تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے، بڑائی کے لیے، مضبوطی کے لیے انہوں نے کام کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی قوم کے خیر خواہ رہے، بالخصوص نچلے طبقے کے، پسے ہوئے طبقے کے، ڈاؤن ٹراڈن اور گراس روٹ لیول پہ جو لوگ تھے، انہیں بڑی فکر تھی اپنے لوگوں کی۔ وہ اپنی قوم کے بچوں کے اوپر خاص طور پر توجہ دیتے تھے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، تاکہ اپنی قوم کا، اپنے خاندان کا، اپنے لوگوں کا وہ سہارا بن سکیں، ستارہ بن سکیں، اور اپنی قوم کے مستقبل کے لیے، اپنے لوگوں کے مستقبل کے لیے، اور اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے وہ ایک روشن مثال ثابت ہو سکیں۔ ان کے نزدیک تعلیم ہی ایک ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی قوم ترقی کر سکتی، اور انہوں نے ہمیشہ تعلیم پر توجہ دی۔ ناظرین، 1985 میں کیتھولک چرچ مشترکہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کرتا ہے، اور ایک کمیشن کی بنیاد رکھی جاتی ہے جو آج بھی بڑے زور و شور سے کام کر رہا ہے، اور اس کمیشن کا نام نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس۔ بشپ جان جوزف اس کمیشن کے بانی اراکین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اس کمیشن کا مقصد جو ہے وہ یقیناً لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بھلائی، اور لوگوں کو امن و انصاف دینے پر منتج ہوتی ہے۔ ناظرین، آج 6 مئی کے حوالے سے میں کچھ معروضات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ 6 مئی 1998 کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک دردناک مگر اہم دن ہے۔ اس دن بشپ جان جوزف نے ساہیوال میں ایک عدالت کے باہر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک خاموش چیخ تھی، ایک احتجاج تھا، ایک پیغام تھا پوری دنیا کے لیے کہ یہاں انصاف کو آواز دی جائے۔ ان کی یہ قربانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں؟ کیا ہم مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، یا ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ ناظرین، بشپ جان جوزف کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف
عبادت کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ حق کے لیے کھڑا ہونا، کمزور کا ساتھ دینا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم مذہبی رواداری کو فروغ دیں گے، ہم ہر انسان کے حقوق کا احترام کریں گے اور ہم انصاف کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے۔ بشپ جان جوزف کی شہادت نے ایک پیغام چھوڑا، ایک صدا بلند کی اور ایک ایسی قربانی دی جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ گونجتی رہے گی۔ یہ کہانی صرف ایک بشپ کی نہیں، یہ کہانی ہے ہمت کی، سچ کی اور قربانی کی۔ 1932 میں خوشپور کی مٹی سے اٹھنے والا یہ انسان ایک دن مظلوموں کی آواز بن گیا اور اس نے صرف مذہبی ذمہ داری نہیں نبھائی بلکہ انسانیت کے پرچم کو بھی بلند کیا۔ جب معاشرے میں ناانصافی بڑھی، جب کمزوروں کی آواز دبائی گئی، جب قانون کو ظلم کے لیے استعمال کیا جانے لگا تو اس مرد حق نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں خاموش رہا تو میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ بشپ جان جوزف کے منہ کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں خاموش رہا تو میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، 6 مئی 1998۔ ساہیوال کی فضا گواہ ہے، جب ایک بشپ نے، ایک رہنما نے، ایک عظیم الشان شخصیت نے اپنی جان دے کر دنیا کو جگانے کی کوشش کی۔ یہ خودکشی نہیں تھی، یہ ایک چیخ تھی، یہ ایک احتجاج تھا، یہ ایک سوال تھا ہم سب کے لیے کہ کیا انصاف صرف کتابوں تک ہی محدود ہے؟ کیا مظلوم کے لیے کوئی آواز نہیں؟ ناظرین، آج ہم سب کو اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا ہوگا، کیا ہم واقعی زندہ قوم ہیں یا ہم صرف خاموش تماشائی بن چکے ہیں؟ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں، جرأت کا نام ہے۔ اور خاموشی ہمیشہ امن نہیں بلکہ کبھی کبھی کمزوری بھی ہوتی ہے، اور سچ کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل عبادت ہے۔ اور اسی عبادت کو ادا کرتے کرتے ایک عظیم الشان شخصیت نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، جو نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا میں کہیں بھی جب ظلم، زیادتی، ناانصافی کی بات ہوگی تو وہاں پر بشپ جان جوزف کی شہادت کی بات بھی ہوگی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خدا قادر مطلق اس عظیم خوشپور کے سپوت، پاکستان کی مسیحی کلیسیا کے سرخیل اور ایک عظیم لیڈر کو، جس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی بقا کے لیے، لوگوں کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، امن اور انصاف کی جدوجہد کے لیے بسر کی، خداوند خدا انہیں اپنے پاک برگزیدہ لوگوں میں ہمیشہ شامل رکھیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم بحیثیت قوم بشپ جان جوزف، بشپ آف فیصل آباد کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور ہمیشہ معاشرے کی ترقی، بہبود اور خوشحالی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔